السلام علیکم ناظرین، میں سلام پیش کرتی ہوں مفتی عبدالرحمان عابد کو، جو پاکستان کے بہت بڑے مفتی ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو دوران عدت نکاح کیس میں سزا دینے پر ایسا فتویٰ دیا اور ثبوت پیش کر دیے کہ یہ کیس ویسے ہی اٹھ جائے گا۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ عدت میں نکاح کے حوالے سے جو ایک عدالت کا فیصلہ آیا ہے، یہ فیصلہ کتاب و سنت کے بھی منافی ہے اور پاکستان کے جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ، اس کے دیے گئے فیصلے کے بھی خلاف ہے۔ یہ فیصلہ غلط ہے۔ اس کی غلط ہونے کی کئی بڑی بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ طلاق میں جب خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے لیے تحریری ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس نے مذکورہ مسئلے میں سب سے پہلے اپریل 2017 کو زبانی طلاق دی، وہ طلاق واقع ہو گئی۔ اس کے لیے لکھا ہونا اسلام کے اندر کوئی ضروری ہے ہی نہیں کہ لکھا ہوا ہوگا تو پھر طلاق ہوگی، یا وہ رجسٹرڈ ہوگی تو پھر طلاق ہوگی۔ نہ اس کا لکھا ہونا ضروری ہے، نہ اس کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے طلاق کے واقع ہونے کے لیے۔ تو وہ طلاق ہو گئی اسی وقت، اس کے لیے دوبارہ تحریری وہ شرعی طور پر اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد عدت ہوتی ہے 3 مینسز، 3 حیض۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں 3 قروء کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ 3 مینسز کے اندر خامد وہ رجوع کر سکتا ہے۔ نکاح مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہوتا، طلاق ہو چکی ہوتی ہے لیکن نکاح مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہوتا، وہ رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر خامد نے رجوع کر لیا تو وہ دوبارہ مکمل میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور اگر رجوع نہیں کرتا تو تیسرا حیض مکمل ہونے کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے۔ اس کا دوسری جگہ پر بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور اس کا پہلے خامد کے ساتھ بھی نئے سرے سے اگر صلح کی نوبت آئے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ 3 مینسز اس عورت کے لیے ہے جو حاملہ نہیں ہے، یہ اس کی عدت ہے، اور اس کی بھی ہے جو آئسہ نہیں ہے، جو حیض کی عمر سے گزری ہوئی نہیں ہے۔ تو 3 مینسز کے لیے 90 دن، بعض لوگ کہتے ہیں یہ 90 دنوں والی بات تو ویسے ہی غلط ہے۔ نہ قرآن میں 90 دنوں کا ذکر ہے، نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں 90 دنوں کا ذکر ہے۔ 3 مینسز کا ہے، اور 3 مینسز وہ 2 مہینوں میں بھی اور اس سے کم عرصے میں بھی مکمل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج عورت کو طلاق دی گئی ہے زبانی، اور صبح کو طلاق ہوئی ہے، شام کو اس کے مینسز شروع ہو گئے، تو ایک مینسز تو یہ چند دن میں ختم ہو جائے گا۔ تو باقی جو 2 مینسز ہیں وہ کئی خواتین ہوتی ہیں ان کو مہینے کے بعد یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے، اور کئی خواتین کو مہینے سے پہلے بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ مدت وہ 2 مہینے، 2.25 مہینے میں مکمل ہو سکتی ہے، اور اس سے کم میں بھی مکمل ہو سکتی ہے۔ ہر خاتون کی عادت دوسری سے مختلف ہوتی ہے، کسی کا صرف مہینے میں 3 دن مینسز ہوتے ہیں کسی کو، اور کسی کو 4 دن ہوتے ہیں، کسی کو 5 دن ہوتے ہیں۔ اگر کم مدت لیں، ہماری پاکستان کی سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کم از کم مدت 39 دن ہو سکتی ہے۔ اگر 39 دن طلاق دینے کے بعد عورت دعویٰ کرتی ہے کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس کی تصدیق کی جائے گی، اور اس کا یہ فیصلہ دنیا کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور عدت کا معاملہ اور عدت کا مسئلہ سب سے زیادہ اس کا علم عورت کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ اس کے ساتھ ہے، اس کا ذاتی معاملہ ہے جس پر دوسرا غیر مطلع ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اسلام میں اس معاملے میں عورت کی بات کو حیثیت دی گئی ہے، اتھینٹک ہے، اور اسی کی بات کو مانا جائے گا اور اسی کی بات پر فیصلہ ہوگا۔ باہر کے لوگ جن کا اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہی نہیں، اس کے ذاتی معاملات کے ساتھ ان کا کوئی لنک ہی نہیں ہے، ان کی گواہی لغو، باطل اور بیہودہ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے شریعت کے اندر۔ وہ کس لحاظ سے وہ آ کر گواہی دیتے ہیں؟ ان کا تعلق کیا ہے گواہی دینے کا؟ اور ان کی گواہی کو قابل اعتبار سمجھنے والے وہ کس قانون کے تحت ان کی گواہی کو اہمیت دیتے ہیں اور قابل قبول سمجھتے ہیں؟ اور پھر اس عدت والے کیس کے معاملے میں جو فیصلہ ہے یہ اس لیے بھی باطل ہے، غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے کہ جن گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کیا گیا ہے وہ گواہ فاسق ہیں، اور فاسق کی گواہی اسلام کے اندر قبول ہی نہیں ہے، باطل ہے ان کی گواہی، کیونکہ ان کے حلفیہ بیان موجود ہیں، وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بیان دیے انہوں نے پہلے کہ یہ جو ہے نا معاملہ ٹھیک ہے۔ 6 سال تک یہ معاملہ دفن ہوا رہا، 6 سال تک کیا وہ شوہر جو سابقہ شوہر تھا وہ مدہوش تھا، نشے میں تھا، بے ہوش تھا، مسئلہ کیا تھا؟ اس کو کیوں نہیں بولا وہ؟ اب ایک خاص موقع پر آ کر، خاص وقت میں وہ آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے، تو اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دعوے کے پیچھے کوئی سازش ہے جس کی بنا پر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، ورنہ وہ پہلے دعویٰ کرتا اگر اس کی حق تلفی ہوئی تھی اور اس کے اوپر زیادتی ہوئی تھی تو اس کو فوراً کرنا چاہیے تھا۔ وہ عقل مند تھا، وہ کوئی پاگل بیوقوف نہیں تھا، نہ وہ مدہوش تھا، نہ وہ نشے میں تھا، تو اس وقت اس نے دعویٰ کیا نہیں۔ پھر اس کی 2 قسم کی بات ہے، اور جو نکاح پڑھانے والا مولوی ہے، مفتی ہے، اس کی بھی 2 قسم کے اقوال ہیں اس کے۔ پہلے وہ اللہ کو گواہ بنا کے حاضر ناظر جان کے وہ مفتی کہتا رہا کہ یہ عورت کی بات مانی جائے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں عورت کی بات
کوئی بنیاد بنا کر فیصلہ کرنے کا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فیصلہ صادر کیا تھا، اور اس کے بعد جب عورت نے کہہ دیا کہ میری عدت مکمل ہو گئی تو بس معاملہ ختم۔ اب وہ آ کر کسی پریشر، کسی سازش کا شکار ہو کر اب وہ اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، تو ایسے لوگوں کی گواہی پر فیصلہ کرنے والا وہ کیسے درست فیصلہ کر سکتا ہے؟ وہ تو گواہی کے قابل ہی نہیں ہے، وہ تو فاسق لوگ ہو گئے، اور اسلام میں فاسق کی گواہی مردود ہے، اس لیے بھی یہ فیصلہ غلط ہے۔ اور اگر چند منٹ کے لیے اس کے سابقہ شوہر کے دعوے کو مان لیا جائے کہ اس نے نومبر میں طلاق دی ہے، تو اس کی طلاق اور یہ جو نکاح ہوا ہے اس میں 48 دن کا جو نو فاصلہ بنتا ہے۔ پاکستان کی جو سپریم کورٹ عدالت ہے اس کا فیصلہ موجود ہے، جس کو متحد عدالتوں کے اندر مانا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، اور اس کو نظیر کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور ساری عدالتیں اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ متحد عدالتیں وہ 48 دن انہوں نے مقرر کیے ہیں، انہوں نے 39 دن مقرر کیے ہیں، اور یہ نکاح ہو رہا ہے 48 دن سے، تو یہ اس فیصلے کے لحاظ سے بھی یہ فیصلہ باطل اور غلط ہے، چونکہ یہ فیصلہ شرعی لحاظ سے اور قانونی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے غلط ہے، باطل ہے۔ لہٰذا یہ جن کے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے، عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ، یہ میاں بیوی ہیں، ان کو شرعی طور پر، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر میاں بیوی رہنے کا حق ہے، اور ایسا فیصلہ جو شریعت کے مخالف ہو، قانون اور اخلاق کے منافی ہو، اس فیصلے سے ان کے نکاح پر، شرعی نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ نکاح ان کا ٹھیک ہے، وہ زوجین ہیں، اور ان کو الگ الگ تصور کرنا ہی وہ شریعت کا مذاق ہے۔ اور میں نصیحت کرتا ہوں تمام پاکستان کے کلمہ گو لوگوں کو، مسلمانوں کو، اختلاف کے اندر آ کر وہ اخلاقی اقدار کی دھجیاں اڑا دینا اور لوگوں کی عصمتوں کو اچھالنے کے لیے وہ رذالت اور کمینگی کی انتہائی جو ہے نا پستی میں چلے جانا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کسی کو۔ ہمارے فیصلہ کرنے والے لوگ، انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ سے ڈر کر حق سچ کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ منصب بہت بڑا منصب ہے، اور اس منصب کو ناجائز استعمال کرنا، اس کا انجام بھی بڑا خطرناک ہے۔ ناظرین، مفتی عبد الرحمان کے مطابق سپریم کورٹ کے مطابق بھی عدت کم از کم 39 دن ہوتے ہیں، جس میں عورت فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی عدت ختم ہوئی یا نہیں۔ اگر عورت کہتی ہے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے تو پھر اسے پوری دنیا میں کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اسلام نے یہ رائٹ عورت کو دیا ہے، اگر عورت کہتی ہے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے تو وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اور اس پر کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا۔ اور جتنے بھی گواہان تھے، کوئی کرپشن میں مطلوب اور کوئی منافق اور لوٹا، اس میں گواہان کی کریڈیبلٹی ویسے ہی نہیں تھی۔ جبکہ خاور مونیکا کو اگر دیکھا جائے تو آج سے 5 سال پہلے وہ یہ کہتا تھا کہ میری بیوی بڑی نیک اور پرہیزگار ہے، تو 5 سال کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آج وہی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی بدکردار تھی۔ لہٰذا مفتی عبد الرحمان کے مطابق یہ فاسق گواہ ہیں، اور اسلام کے مطابق ان کی گواہی مانی ہی نہیں جا سکتی۔ لہٰذا اسلام میں جھوٹے فاسق کی گواہی مردود ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے ایک عورت کی تذلیل کرنے کے لیے، اس کی عزت اچھالنے کے لیے، اور اس کی آڑ میں عمران خان کی کردار کشی کرنے کے لیے، عمران خان سے ذاتی انتقام لینے کے لیے یہ فیصلہ سنایا گیا۔ حالانکہ اسلام نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ عورت کے عدت کے معاملے میں اپنا فیصلہ سنایا جائے، کیونکہ اس کا اختیار صرف اور صرف عورت کے پاس ہے۔ عورت ہی بہتر جانتی ہے کہ اس کی عدت ختم ہوئی ہے یا نہیں۔ اس وقت ہم اس دوراہے میں کھڑے ہیں جہاں کبھی تو شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، اور کبھی پاکستان کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر عمران خان اور بشرا بی بی کے اس معاملے کو پاکستان کے قانون کے مطابق دیکھا جائے یا شریعت کے مطابق دیکھا جائے تو دونوں طریقے سے یہ فیصلہ غیر قانونی اور غیر شرعی ہے، اور انہیں غلط سزا دی گئی ہے۔ مفتی عبد الرحمان عابد نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ ان کے مطابق کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ کسی کے نکاح کو باطل یا جھوٹا قرار دے سکے، اور کسی کے نکاح پر سوال اٹھا کر ذاتی انتقام یا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے، کیونکہ عدت کا معاملہ عورت کے ساتھ ہے۔ اگر عورت یہ کہتی ہے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے تو اس پر کوئی بھی سوال نہیں کر سکتی۔ ناظرین، یہ بحث تو اپنی جگہ، لیکن جس طرح سے سائفر کیس میں، توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزائیں دی گئی، عمران خان کے ووٹرز اور سپورٹرز یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ سب انتقامی کارروائیاں ہیں جو عمران خان کے خلاف کی جا رہی ہے۔ لیکن دوران عدت نکاح کیس میں عمران خان کے خلاف فیصلہ دے کر ان کا یہ پروپیگنڈا تھا کہ کسی طرح سے عمران خان کے ووٹرز کو متنفر کیا جائے اور انہیں یہ تاثر دیا جائے کہ عمران خان کا کردار ٹھیک نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے۔ لیکن اب ان کے یہ ہتھ کنڈے بھی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔